سر آپ بات نہیں بننے والے سر کہ دفعہ 5 آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے اطلاق کے لیے ضروری ہے کہ کسی دشمن ملک کو معلومات دی گئی ہے. اس کا میں آپ کو پہلے بھی جواب دے چکا ہوں. آپ وہ ایف آئی آر پڑھ لیں. ان کو ابھی تک یہ نہیں سمجھ میں آئی کہ میرے اوپر الزام ہے کیا. 27 جلسے میں 27 مارچ کو اصلی سائفر تھا. یہ تو وزیر اعظم نہیں بتا سکتے. جہاں تک کلاسیفائڈ انفارمیشن کا تعلق ہے، پاکستان کی اس وقت کی کابینہ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا تھا سائفر کے پیرافریزنگ کو. ان کے اندر واضح لکھا ہے، درست انہوں نے بات کی ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں، تو میرے خیال میں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس پہلے سے موجود ہیں اس کے سامنے ہوتے ہوئے ایک ہی اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے. سر سائفر کا ایک ہی کیس چل رہا ہے. سر شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار ہے، عمران خان گرفتار ہے، اسد عمر صاحب کو ضمانت مل گئی ہے. وجہ سر وہ کانفرنس تو نہیں ہے. اس کا میں آپ کو پہلے بھی جواب دے چکا ہوں. آپ وہ ایف آئی آر پڑھ لیں. ان کو ابھی تک یہ نہیں سمجھ میں آئی کہ میرے اوپر الزام ہے کیا. 27 وہاں پہ غلط الزام میرے کو الزام لگائے تو الزام ہی کوئی نہیں سر ہے. جلسے میں 27 مارچ کو اصلی سائفر تھا. یہ تو وزیر اعظم نہیں بتا سکتے. سلیم صافی نے کہا کہ سائفر کا پیلا کلر ہوتا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ نے دیکھا ہے سائفر کا کلر؟ وہ بہت بڑے صحافی ہیں. ان کو سر آپ بات نہیں بننے والے سر. ابوالاسناد ذوالقرنین صاحب جو اسپیشل جج ہیں پاکستان کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت، انہوں نے جزوی بات سماعت کی ہے اور دلائل تاحال جاری ہیں. دوبارہ ہم نے عدالت میں جانا ہے کیونکہ استغاثے کی طرف سے 3 سینئر وکلاء جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. انہوں نے بھی یک بعد دیگر اپنے دلائل دینے ہیں. جو جج صاحب نے آج ہماری بات سماعت ہونے کے بعد 2 سوالات فریم کیے جو انہوں نے پراسیکیوٹر سے پوچھے ہیں. اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ دفعہ 5 آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے اطلاق کے لیے ضروری ہے کہ کسی دشمن ملک کو معلومات دی گئی ہو، اور دوسرا جو معلومات ہیں یا انفارمیشن جس کو سائفر کہا جا رہا ہے وہ غیر قانونی طور پر ایک خفیہ کلاسیفائڈ جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کی گئی ہو. اب جہاں تک کلاسیفائڈ انفارمیشن کا تعلق ہے، پاکستان کی اس وقت کی کابینہ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا تھا سائفر کے پیرافریزنگ کو. نمبر 1. نمبر 2 بات کہ جب یہ سائفر 3 مارچ کو آیا تھا، اس کے بعد سب سے پہلے یہ ایپیکس سیکیورٹی کمیٹی میں پیش کیا گیا جس میں تمام سروسز چیفز تھے. اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ پاکستان کے معاملات میں، اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہیں. تو امریکن سفارت خانے کے ناظم الامور کو طلب کر کے ڈیمارش دیا گیا. ڈیمارش دینے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس پیج پہ تھے کہ جو سائفر ہیں وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہیں. جس کے بعد یہ سائفر کا جو پیرافریز تھا وہ پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ شیئر کیا گیا، قومی اسمبلی کے اسپیکر کے ساتھ شیئر کیا گیا، ان کے وساطت سے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ شیئر کیا گیا. جب قاسم سوری کی ججمنٹ آئی، قاسم سوری کی رولنگ پہ، تو سپریم کورٹ نے یہ سائفر اپنے فیصلے میں مکمل ڈسکس کیا. اس وقت ریاستی وکلاء کا قطعاً یہ دلیل نہیں تھی کہ سائفر جو ہیں وہ کسی دشمن ملک کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے یا سائفر جو ہیں وہ کلاسیفائڈ دستاویز ہیں. اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ان امور پہ مہر ثبت کی ہوئی ہے. آج جو ہے 1 سال اور 4 ماہ کے بعد اسی سائفر کو انہوں نے ایک دوسرا موقف جو ہے کے ساتھ پیش کیا ہے. اس کو تعزیری جرم بنا دیا ہے اور جس میں انہوں نے
इमरान खान साहब को जो है 1 माह और 10 अयाम से नज़रबंद किया हुआ है। आज जज साहब के जो कमेंट्स थे उनसे तो ये बात यूं नज़र में नज़र आ रहा था कि गोया वो कायल हो चुके हैं कि साइफर जो है इसमें कोई जान नहीं है और ये एक ढकोसला है। लेकिन जो ये ताख़ीर हुई ज़मानत में, बार बार तातीलात हुई, 2 दफ़ा जज साहब बिला जवाज़ बग़ैर किसी कानून के अटक में गए और जुडिशल रिमांड की प्रोसीडिंग की, और ये तमाम हमने चैलेंज किए थे। ये चीज़ें जो हैं हमें ख़दशात दे रही हैं, लिहाजा आज ये बात मुकम्मल होने के बाद दोबारा आपसे गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है आज इसका फैसला जो है हो जाएगा। सर, जो आपने पेशन गोई की थी कि खान साहब 14 दिन के अंदर जेल से बाहर आएंगे, तो क्या वो 15 दिन के अंदर क्या वो सच होती हुई साबित हो रहा है? जी, साइफर केस की हद तक अगर कानून का जहाँ तक ताल्लुक है और इंसाफ का, हम तो वकील हैं, केस की नब्ज़ देख के बता देते हैं कि केस में कितनी जान है। तो ये जो केस है ये इस तरह का केस है जिस तरह इन्होंने अली वजीर पे अभी बनाया था कि जी अली वजीर के खिलाफ टेरर फाइनेंसिंग का केस था, और फाइनेंसिंग का केस ये बनाए कि ए ने बताया कि बी ने सी को से पैसे लेकर डी को दिए, और ये रकम जो थी पीटीएम ने जो है टेरर फाइनेंसिंग में यूज की। रकम जो बरामद हुई ये मज़ाक़-ए-ख़ेज़ है, वो 7,000 रुपये हैं। तो इस तरह के केसेस अगर दर्ज होंगे तो फिर मजाक तो उड़ेगा। साइफर जो है इसकी कोई कानूनी वैलिडिटी नहीं है, इस पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सिरे से इतलाक ही नहीं होता है, एब्यूज है प्रोसेस ऑफ लॉ का, और सिर्फ लाकानूनियत की बुनियाद पे जो है चेयरमैन पीटीआई आज पाबंद सलाह से। शुक्रिया सर, शुक्रिया।